بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خوشلحان آدمی سارنگی بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد و عورت بچے سب ہی قربان تھے۔ کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزرتا تو چرند پرند اس کے آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ ان بول بولیوں میں جب یہ عمر گزار بیٹھا اور بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے تو آواز پیری کے سبب بدی ہو گئی، تو اشاک آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے، اور نہ ہی اس کی سارنگی میں وہ سوز رہا۔ اب وہ جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ نام و شہرت سو رخصت ہو گئے، ویرانی اور گمنامی میں فاقے پر فاقے گزرنے لگے۔ اس پر بے کسی کا عالم تھا۔ خلق کی اس خود غرضی کو دیکھ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا، یا اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میرے تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو گئی ہے، تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی گریزاں ہو گئے ہیں۔ ہائے، ایسے بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پرفریب تھا، کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا، اپنے شب و روز تیرے ہی یاد میں گزارتا اور تجھ ہی سے امیدیں وابستہ رکھتا، تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ سارنگی بجانے والا دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے ایک آہ بھری اور خلق خدا سے منہ موڑ کر دیوانہ اور مدینہ منورہ کی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانے غارنما گڑھے میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے عرض کیا، اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں، ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو اب بجوز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، اشنا بیگانے ہو چکے ہیں، اب سوائے تیرے میرا کوئی آسرا نہیں۔ سارنگی بجانے والا اس طرح آہ وزاری میں مشغول تھا اور اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بارگاہ الہی میں اس کی یہ ندامت کے آنسو قبول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ میرا فلاں بندہ جو اپنے خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا اور اب بوجہ پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کی یہ ناکامی میری طرف رجوع کا سبب بن گئی ہے۔ اس کے پاس جا کر اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ ہم نے اپنے فضل کو اس کے لیے خاص کر دیا ہے، اب اسے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور ضرورت کا سامان لے کر اس کی طرف چل دیے۔ قبرستان کے نزدیک شکستہ غارنما گڑھے میں ایک بزرگ انہیں سوئے ہوئے نظر آئے، جن کا چہرہ اور داڑھی آنسو سے تر تھی۔ اسی اشک ندامت سے ان کو یہ مقام ملا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار کہنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ بزرگ بیدار ہو تو ان سے ملاقات کروں۔ اسی اثنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چینک آ گئی، جس سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بزرگ لرزہ بر اندام ہیں تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ سارنگی والے کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حق تعالیٰ کی الطاف و عنایت کا علم ہوا تو اس مشاہدہ رحمت الہی سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے آقا بے نظیر، میں نالائقی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر مارے شرم کی پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب سارنگی والا بزرگ خوب رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنی سارنگی کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے حق تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے محبوب رکھا تھا، تو نے شاعر آئے حق سے میری رہزنی کی تھی، تو نے ہی 70 سال تک میرا خون جگر پیا، یعنی تیری ہی وجہ سے لہو و لعب اور نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری یہ گریہ وزاری اب تیرے قلب و باطن کی صفائی کی دلیل ہے۔ تیری جان اب حق تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل کی حضور گنہگار کی آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حق تعالیٰ گنہگار بندے کی ندامت سے نکلے ہوئے ایک آنسو کو شہید کے قطرہ خون کے ہم وزن رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارک کے فیض سے اسے نئی زندگی ملی اور ندامت کی آنسوؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا فضل فرما دیا۔ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہونے سے اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ہاں گنہگار کی آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔